صوبہ اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ چلانے میں ناکام رہے ہیں. آپ روڈوں پہ نکلے, صوبائی صدر سے کہے, ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے صدر سے کہے, سب کو بلائے, وہ خان صاحب کے لیے مزاحمت کرے, روڈ بلاک کرے. سب سے پہلے میں وہاں حاضر ہوں. ورکرز کو پاور دینے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تنظیم مضبوط کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تنظیم کو یونٹ سطح تک مضبوطی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ویژن کی بات کرتے ہیں, جس کے لیے خان صاحب جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. آپ تنظیم نہیں بنا سکتے, آپ ورکرز کو نہیں بنا سکتے, آپ خان صاحب کے لیے مزاحمت کیا کرو گے؟ آپ کا جو پارلیمانی بورڈ ہے صوبائی, ان کو آپ کے نیچے ڈسٹرکٹ سے نیچے جو ٹاؤنز ہے یا تحصیلز ہے یا یونین کونسلز ہے, ان کے سفارشات پہ آپ جو ہے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیتے ہو بلدیات میں. لیکن افسوس یہاں پہ تنظیم تو ہے نہیں. آپ کمیٹی بناؤ گے, آپ کمیٹی میں جس کو چاہے آپ ٹکٹ دو گے, لیکن آپ ان کو بھی پھر بلاؤ گے, ان کو بھی بلاؤ گے, پھر آپ ایک کو ٹکٹ دو گے, دوسرے کو آپ باغی بناؤ گے. ایک تو آپ نے سارے کینڈیڈیٹس نہیں بنائے, اوپر سے یہاں پہ جو آپ کمیٹیاں بنانے جا رہے ہو, یہ ایک نااہلیت کی انتہا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناظرین, وسیل خان آپ سے مخاطب ہوں. آج بات کریں گے پی ٹی آئی کوئٹہ کے جو صورتحال ہے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خان صاحب, آپ کو پتہ ہے, جیل میں کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب, جس طرح سے ان سے لوگوں کی امیدیں ہیں, جس طرح سے وہ ایک بہترین انہوں نے سٹانس لیا ہے, بہترین طریقے سے وہ بیان دے رہے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کے پی کے ساتھ پورا پاکستان سہیل آفریدی کا ساتھ دے گا, اور پورا پاکستان جو ہے وہ مزاحمت کے لیے نکلے گا, کیونکہ اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا. اچھا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہے, خاص کر میں جب بھی بات کرتا ہوں کوئٹہ, پی ٹی آئی کوئٹہ سے جو ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہے اندرونی طور پہ, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پارٹی میں کون کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے, یہی ایک صورتحال اب بنی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے سب سے پہلے اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے, سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور بہترین ایک حکمت عملی بنائے. اچھا, یہاں پہ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں سارے پس گئے ہیں, عمران خان کی رہائی سب بھول گئے ہیں. اچھا, باتیں ہیں یہاں اندر کی بلدیات کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہے, کس حد تک تنظیم بنا ہے, کس حد تک صوبائی اور ضلعی جو لیڈرشپ ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. آج اس پر تفصیلاً بات کریں گے کہ ہم اندر سے پارٹی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور اپنے ورکرز کو, جو ایک ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں, جو روڈوں پر نکلتے ہیں, جو قربانیاں دیتے ہیں, جو جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں, جو جیلوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس پر آج بات کریں گے. جو آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اس وقت کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے صوبہ اور ڈسٹرکٹ کی طرف سے اس طرح سے کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, جس طرح سے کچھ 1-2-3 دن پہلے انہی لیڈرشپ کی ایک تو پہلے سے وہ صوبائی عہدوں پر, ڈویژن کے عہدوں پر اور ڈسٹرکٹ کے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی. مرکز کی طرف سے جس طرح سے ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے, یہ ایک عجیب سی صورتحال بنتی جا رہی ہے. ایک تو آپ کو گروپوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے کہ کوئی گروپ جو ہے وہ یوتھ بنا رہا ہے, کوئی مدر پارٹی بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے, لیکن یہ ایک ساتھ کام نہیں کر رہے, یہ ایک ساتھ کام کریں گے بھی نہیں, یہ ایک ساتھ جلسوں میں نظر نہیں آئیں گے, یہ ایک ساتھ روڈوں پہ نظر نہیں آئیں گے, یہ ایک ساتھ میٹنگز میں نظر نہیں آئیں گے. ہر کوئی اپنا الگ سا میٹنگ کرے گا, ہر کوئی اپنے لیے ریلی نکالے گا, ایک ساتھ نہیں ہوتے. اچھا, اب آتے ہیں جب ہم نے تنظیم پہ بات کی ہے کہ جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت غلط فیصلے کر رہے ہیں, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. حالانکہ مجھے کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے کہ یہ باغی ہو گیا ہے, یہ پارٹی کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ لیڈرشپ کے خلاف بات کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں بغاوت وہی لوگ کرتے ہیں جو اصول کو پسند کرتے ہیں, جو اس پارٹی کے اندر سے خان صاحب کے ویژن کو پسند کرتے ہیں, جو اس میں سرمایہ دارانہ نظام, اجارہ داری ہے, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرتے. بغاوت وہ لوگ کرتے ہیں. بغاوت پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی کرے گا وہ اصولوں کے بنیاد پہ کرے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ڈویژن سے اور آپ کے ٹون سے جس طرح سے لوگ مسافر ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں کو فیصلوں کا جو اختیار ہے وہ نہیں دیا جا رہا, نہ انہیں کمیٹیوں میں ڈالا گیا ہے, نہ ان سے مشاورت کی جا رہی ہے. یہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ 2 دن سے آپ کی ویڈیو چل رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہم نے اتنے کام کیے. یعنی ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں, وہ ورکرز ہیں,
ہم نے دیکھا ہے، لیکن جب ان کو فیصلوں میں شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر صورتحال یہاں بنے گی، جب بھی الیکشن آئیں گے تو یہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوں گے، یہ پریشان ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اب اس سسٹم کو چلائیں۔ میں آپ کو اس کا مثال دیتا ہوں ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی۔ ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں جس طرح سے الیکشن ہوں گے، میں یہ بغاوت نہیں ہے، یہ پارٹی کے خلاف بات نہیں ہے، میں آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، ایک تو آپ کے جو بلدیات کے الیکشن ہے وہ پھر سے جو ہے منسوخ ہو جائیں گے اگر یہ اعلان ہوئے کوئٹہ میں وارڈ لیول سے آپ کینڈیڈیٹ، وہ کینڈیڈیٹس جو جیت سکے، جو ورکر ہو، آپ اکٹھا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تنظیم ہی نہیں بنائی، کیونکہ آپ نے نیچے سطح تک لوگوں کو پاور ہی نہیں دیا۔ اس کی واضح مثال میں نے بات کی ہے، لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں جس طرح ہم نے 1 سال پہلے استعفیٰ دیا تھا۔ دیکھیں، ہم نے تو تکتو ٹاؤن پر جو NA 262 کا ایریا ہے، ہم نے تو اس سارے ایریا میں کام کیا تھا۔ ہمارے ساتھ تو ہر یونین کونسل سے، ہر علاقے سے بہترین ورکرز تھے، وہ نیچے سطح کی تنظیموں کو مضبوط کر رہے تھے، اور خاص کر میں اور جو میرے ساتھ ٹیم میں دوست ہے، کس چیز پہ ہم نے کام کیا۔ اسی طرح سے پچھلے ادوار سے PTI بلوچستان کوئٹہ میں جو ایک اجارہ داری ہے اور سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان سب چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ تو مجبوراً جب ہمیں تنظیم دیا گیا، ہم نے ایک ایک ورکر پہ کام کیا، ہم نے ایک ایک ورکر کو بنایا۔ جب وہ بنے تو ہم نے انہیں کہا اب آپ نے نیچے سطح جانا ہے، آپ نے تنظیموں کو بنانا ہے، آپ نے یونین کونسلز کو بنانا ہے، آپ نے یونین کونسل سے نیچے جا کے وارڈ سطح پہ یونٹس بنانے ہیں۔ تو جب ہم یہ کام کرنے لگے تو اس کی واضح مثال ہے، میں روز کیا بات کروں، تنظیم 1 سال پہلے ختم کیا گیا۔ یہ سارے لوگ جو میرے ساتھ تھے، ٹون سے، جن یونین کونسل سے تھے، کوئٹہ کے جن جن علاقوں سے تھے، وہ میری طرح باغی ہو گئے۔ باغی سے مراد وہ حق کی بات کرنے لگے، وہ لیڈرشپ کی غلط پالیسیوں پہ آواز اٹھانے لگے، وہ آج تک اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی خان صاحب کے لیے، مزاحمت کے لیے جو بھی احتجاج، جو بھی دھرنا، جو بھی جلسہ، جو بھی پروگرام انہوں نے مس نہیں کیا، مجھ سمیت۔ لیکن اب جس طرح سے صوبائی لیڈرشپ کا حال ہے کہ وہ مجھ سے لے کے ہر کارکن کو فون کر رہے ہیں، آپ نے آنا ہے، مل بیٹھ کے اس کو بنائیں گے، یعنی ہر ایک کو فون جا رہا ہے۔ اور میں 2-3 دن پہلے یا کچھ دن پہلے میں ویڈیو میں واضح کر چکا ہوں کہ جب بھی مشکل آتی ہے، چاہے وہ الیکشن ہو بلدیات کے یا جنرل الیکشن ہو، یا کوئی بھی مشکل ان لیڈرشپ پہ آتی ہے، صرف وہ اس مشکل میں آپ کو یاد کرے۔ تو یہ اقتدار کا کھیل ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ویژن کے لیے سیاست نہیں کر رہے۔ یہ خان کے ویژن کے لیے اگر سیاست کر رہے ہوتے تو جب سے ہمارا ٹون بنا، 1 سال پہلے ہمیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ان دنوں میں آپ ایکٹیو ہوتے، آپ ہمارا سپورٹ کرتے۔ آپ نے تو ہمارا سپورٹ نہیں کیا، آپ چپ بیٹھے تھے، آپ نکلے بھی نہیں۔ لیکن آج جس طرح سے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ایک صوبہ اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ چلانے میں ناکام رہے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ویڈیو پیغام میں 2 دن پہلے کہہ رہا ہے کہ جو ساری اتھارٹی ہے، وہ جس طرح سے ایک کمیٹی بنی ہے، یہ جو ہے صوبائی پارلیمانی بورڈ بھی ہوگا، سب یہاں پہ آ کے کاغذات جمع کریں گے، پھر ہم جس کو چاہے ٹکٹ دیں گے۔ اچھا، ایک خطرناک بات جو تشویش کی بات ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور کمیٹی بنائیں گے، اگر کسی کے اعتراضات تھے ان کو دیکھیں گے، یعنی یہاں پہ بھی ورکر کو یہ پھنسا رہے ہیں آپس میں۔ اگر میں آپ کو مثال دوں، ایک یونین کونسل سے، آپ کے ایک وارڈ سے 2 جو ہے بہترین ورکر اگر آپ کو کاغذات لا کے جمع کریں گے تو آپ ان میں دیکھیں کہ کس نے بہترین طریقے سے کام کیا ہے، کون جو ہے ایک نیچے سطح کے تنظیم کے لیے مضبوط امیدوار ہو سکتا ہے، آپ ان کو ٹکٹ دیں۔ کمیٹی بنانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کون جو ہے بہترین ورکر ہے، کیونکہ اگر بہترین ورکرز آپ کی تنظیم بنتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا جو پارلیمانی بورڈ ہے صوبائی، ان کو آپ کے نیچے ڈسٹرکٹ سے نیچے جو ٹاؤنز ہے یا تحصیلز ہے یا یونین کونسلز ہے، ان کے سفارشات پہ آپ جو ہے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیتے ہو بلدیات میں۔ لیکن افسوس یہاں پہ تنظیم تو ہے نہیں۔ آپ کمیٹی بناؤ گے، آپ کمیٹی میں جس کو چاہے آپ ٹکٹ دو گے، لیکن آپ ان کو بھی پھر بلاؤ گے، ان کو بھی بلاؤ گے، پھر آپ ایک کو ٹکٹ دو گے، دوسرے کو آپ باغی بناؤ گے۔ ایک تو آپ نے سارے کینڈیڈیٹس نہیں بنائے، اوپر سے یہاں پہ جو آپ کمیٹیاں بنانے جا رہے ہو، یہ ایک نااہلیت کی انتہا ہوتی ہے۔ گر تو تنظیمیں بنی ہوتی کہ آپ حیران پریشان نہ ہو، کمیٹیاں بنا رہے ہو، کمیٹیوں میں ایسے لوگوں کے نام ڈال رہے ہو جنہوں کا 2-3 سال خان صاحب جب سے جیل میں ہے وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے، کوئی دھرنے میں شرکت نہیں ہے، کوئی جلسے میں شرکت نہیں ہے، کوئی مزاحمت میں شرکت نہیں، کوئی روڈوں پر خان کے لیے جب بھی کوئی نکلے ہیں لوگ
ان کی کوئی شرکت نہیں ہے, 26 نومبر میں شرکت نہیں ہے, یہ پشاور کے جلسوں میں شرکت, یعنی کوئی ان کی شرکت نہیں اپنی کمیٹیوں میں ڈالا. کس بنیاد پہ خان صاحب ان لوگوں کو موقع دیا کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے مثال آپ کو سہیل آفریدی کی دی ہے, جو مراد سعید ہے, جس طرح سے خرم ذیشان بھائی, جس طرح کل وہ سینٹ کے الیکشن جیتے ہیں, میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, وہ اس طرح لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو گراؤنڈ ورکرز ہو, جو مذمت کرنا چاہتے ہو, جو مذمت کرنا جانتے ہو. وہ ایسے لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں, ان کو آپ کمیٹی میں ڈال کے ایک ورکرز کو, ایک ایکٹیو ورکرز کو آپ دبانا یا پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے ہو. انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی نظریاتی ورکرز ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں, آپ نے متحد رہنا ہے. آپ کا یہ حق ہے, جس بھی آپ نے یونٹ میں, جس بھی وارڈ میں آپ نے بہترین طریقے سے کام کیا ہے, یہ آپ کا حق ہے. کوئی کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کرے گی, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ گراؤنڈ ورکرز آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم آپ کی جو آواز ہے وہ مرکز تک پہنچائیں گے. یہ ان کی سوچ ہے کہ سارے فیصلے ہم کریں گے. ہم آل ان آل ہے, خاص کر پاکستان تحریک انصاف ایک منظم تنظیم سے چلے گی, آئین کے ذریعے, پارٹی آئین کے ذریعے چلے گی. میں آپ کو یہی پہ چیلنج کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے کمیٹیاں بنائی, یہ کس طرح سے آئین میں آپ کسی کو بھی بناؤ گے. تو میں آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست کرتا ہوں, میں نے ویڈیو میں بہت لمبی بات کی ہے, کہ ہم جو بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف NA 262 کے ایریا پہ جب بات کرتے ہیں, تکتوٹون کی جب ہم بات کرتے ہیں, ورکرز کو پاور دینے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تنظیم مضبوط کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں, تنظیم کو یونٹ سطح تک مضبوطی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ہم اس پارٹی کے اور خان صاحب کے ویژن کے ساتھ مخلص ہیں. ہم اس ویژن کی بات کرتے ہیں جس کے لیے خان صاحب جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. آپ تنظیم نہیں بنا سکتے, آپ ورکرز کو نہیں بنا سکتے, آپ خان صاحب کے لیے مذمت کیا کرو گے؟ مجھے کسی نے کہا کہ آپ پارٹی خراب کر رہے ہو, آپ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہو. میں پارٹی کے خلاف, میں نے کہا میں نہیں ہوں. چلو آپ روڈوں پہ نکلے, صوبائی صدر سے کہے, ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے صدر سے کہے, سب کو بلائے, وہ خان صاحب کے لیے مذمت کرے, روڈ بلاک کرے, سب سے پہلے میں وہاں حاضر ہوں. اس سے اور میں کیا, آپ اس کی مثالیں پڑی ہے ہر پروگرام میں میرے دوست جتنے بھی نظریاتی ورکرز ہیں, وہ اس میں سے شرکت ان کی ہوئی ہے. لیکن میں عام ورکر سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی نام نہاد یہ لا کے کیبنٹس بناتے ہیں, پھر آپ پر وہ اپنے فیصلے جو مسلط کرواتے ہیں, یہ خان کے ویژن کے ساتھ غداری کرنی ہے. آپ نے ان کا رستہ روکنا ہے, اپنے ان کا ہاتھ روکنا ہے. کچھ لوگ ہوں گے, میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ورکرز, نیچے سطح کے ورکرز جو ہے, وہ کبھی آپس میں نہ جھگڑے, وہ کبھی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کس کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی, کیونکہ وہ سب اپنے نظریے میں صاف ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگ انہیں جن ٹریک پر لے کر جانا چاہتے ہیں, وہ کبھی تو ایک جا کے شخصیت پرستی پہ ان کا منزل جو ہے وہ آتا ہے, کہیں پہ اجارہ داری. تو یہ آپ کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ نے پلیز خان صاحب کے لیے استعمال ہونا ہے, آپ نے اس ملک کی رول آف لا کے لیے استعمال ہونا ہے, آپ نے اس ملک کی خداری کے لیے استعمال ہونا ہے, آپ نے کسی شخصیت کے لیے استعمال نہیں ہونا. انشاءاللہ ان کے لیے کوشش کریں گے, جس طرح خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, جس طرح وہ مایوس نہیں ہو رہے, آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا, ہم بھی مایوس نہیں ہوں گے. شکریہ.